اب نبھائیں گے ہم اس عزم عالی شان کو. چلو آج ہی وعدہ تم بھی کرو ہم بھی کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. شکریہ کشف میمن صاحبہ. نیکسٹ اسپیکر از فاطمہ جہانگیر صاحبہ. فاطمہ جہانگیر. شکریہ جناب اسپیکر. السلام علیکم. میرا نام کیڈٹ فاطمہ جہانگیر ہے اور میں شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں زیر تعلیم ہوں اور میں کلاس 9 کی طالب علم ہوں. اور آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس ایوان میں اپنے پیارے پاپا جانی زمرد خان کے ساتھ اس جگہ موجود ہوں اور میرا تعلق پاکستان سویٹ ہوم سے ہے. جناب اسپیکر اور معزز پارلیمنٹینینز السلام علیکم. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آج کے اس معزز ایوان میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے تو نشان عزم عالی شان. جناب اسپیکر، کہنے کو تو یہ ایک مصرع ہے جو ہمارے قومی ترانے میں شامل ہے، مگر اس کے مفاہیم و مطلب کو بیان کرنا کسی دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. معزز پارلیمنٹینینز، آئیے ذرا چشم تصور کو ماضی میں لے چلیں جہاں پردہ افکار پر غلامی کا وہ زمانہ اپنی جھلک دکھا رہا ہے جب مسلمانان ہند انگریز سامراج کی محکومی کی چکی میں پس رہے تھے. جناب اسپیکر، یہ وطن پاکستان اس وقت معاشی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی استحصال کا شکار تھے. ہندوؤں کی چال بازیاں اور مکاریاں بل میں عروج پر تھیں. تعلیمی زوال نے مسلمانوں کو پستی کی ان اتھاہ گہرائیوں میں جا دھکیلا جہاں نہ کوئی روزن تھا اور نہ ہی کوئی دریچہ. جناب اسپیکر، غلام قوم کی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بلند خیالی. ایسے میں جہان تازہ کی نمود کیسے ہوتی ہے؟ معزز پارلیمنٹینینز، افکار نو کی آمد کیسے ہوتی ہے؟ جب ظلم و جبر حد سے بڑھ گیا تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور قائد اعظم محمد علی جناح اس ڈوبتی کشتی کے رہبر و رہنما بن کر آئے. اور یہی وجہ تھی کہ ہر مسلمان کے دل کو یوں قوت گویائی ملی. وہ بت شکن جہاد کے میدان میں آ گیا، وہ بت شکن جہاد کے میدان میں آ گیا، طوفان تند تیز بیاباں میں آ گیا. تاریخ جس کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کو بکو، تاریخ جس کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کو بکو، چل کر وہ آپ بزم مہباں میں آ گیا. آزادی و جہاد کی کہتا ہوا آزاں، آزادی و جہاد کی کہتا ہوا آزاں، مسجد میں آ گیا وہ شبستان میں آ گیا. وہ آ گیا تھا جس کا انتظار، وہ آ گیا تھا جس کا انتظار، اندے بہار اپنے گلستان میں آ گیا. وہ بطل جلیل، نقیب حق اور برق بے اما بن کر انگریزوں پر برسا. ہندوؤں کی سیاسی کلابازیوں کو اپنی فقید المثال اور سیاسی بصیرت سے ناکام بنایا. غلامی اور ظلمت کے ان گھنگور اندھیروں کے دامن سے آزادی کی روشن صبح طلوع ہوئی اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پہلی اسلامی نظریاتی ریاست قائم ہوئی. جی ہاں، میرا پیارا پاکستان جو قائد کے بلند حوصلے، اول العزمی اور عزم عالی شان کی زندہ مثال ہے. جناب اسپیکر، آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم ہمت جواں رکھیں گے، مقاصد جلیل رکھیں گے اور افکار نو سے اس وطن کی تعمیر و تعزین کو حرز جاں بنائے رکھیں گے. کیونکہ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا یہ ملک، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا یہ ملک، ایک رہیں گے تو بچے گا یہ ملک. پاکستان زندہ باد. شکریہ. شکریہ فاطمہ جہانگیر صاحبہ. ناؤ دی لاسٹ اسپیکر از سنادا سباج عظیم. مائک کھل گیا ہے. جناب اسپیکر اور معزز اراکین اسمبلی، السلام علیکم. میرا نام سنادا سباج عظیم ہے اور میں سپر نووا اسکول میں پڑھتی ہوں.
میرے لیے انتہائی قابل فخر بات ہے کہ میں آج اس معزز ایوان کے سامنے اپنے پیارے وطن پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ جناب اسپیکر، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک میں ہر طرف مایوسی اور پریشانی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا ہر وقت معاشرے سے متعلق بری خبروں کو اچھال رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کو ملک کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں سننے کو ملتی۔ جناب اعلیٰ، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتی ہوں کہ سخت حالات میں بھی مایوسی گناہ ہے۔ پاکستان مسلسل ترقی کر رہا ہے اور جلدی یہ تکالیف بھی دور ہو جائیں گی۔ بقول اقبال، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جناب اسپیکر، ہم سب کو مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے ہیں۔ ہمیں اپنے تمام اداروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو مایوسی کو دور کرنا ہے، ہمیں معاشرے کو امید دلانی ہے۔ ہم نے مل کر تمام بحران دور کرنے ہیں اور کسی دشمن کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہم سب عہد کریں کہ ہم ایک قوم، ایک ملت بن کر اپنے وطن کو کامیاب و کامران کرنا ہے اور تمام دنیا کے لیے کامیاب مثال بننا ہے، کیونکہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ Now, آخری اسپیکر جو ہیں وہ ہمارے ماسٹر سعد مرتضیٰ صاحب ہیں۔ جناب اسپیکر، میں جناب کا مشکور ہوں کہ جناب نے مجھے 14 اگست کی آزادی اور قیام پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں اس پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اسی لیے اس اہم دن ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ میں ان دونوں دنوں میں یوم آزادی اہم ترین دن ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے پورے بر صغیر پر تقریباً 100 سال تک انگریزوں کی حکومت رہی۔ انگریزوں کے قبضے سے قبل بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور انگریزوں سے آزادی کے لیے مسلمان ہر وقت کوشش کرتے رہے۔ آخر کار بے پناہ قربانیوں کے بعد یہ کوشش رنگ لائی اور پاکستان کے قیام میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملک کلمہ طیبہ لا الہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ بنیادی طور پر مسلمانوں کی آزادی معاشرے کے ہر فرد کو حقیقی آزادی تھی۔ دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم سب مل کر ملک و قوم کے دن رات اپنے حصے کی محنت کرنی ہوگی، جس سے ہم معاشرے میں بھی ایک مقام پا سکیں۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تھینک یو۔ شکریہ عباسی صاحب۔ ناؤ اسپیچز جو ہیں بہت خوبصورت، تمام بچوں نے بہت اچھے انداز میں، بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اپنا وافی الضمیر بیان کیا۔ اب ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ ہے کویشچن آر۔ تو قوم کے یہ عظیم بچے جو ہیں یہ سوالات کریں گے اور ان کے سوالات کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا۔
لیکن اس میں ایک بات سب کے ذہن میں رہے کہ سوال مختصر اور ٹو دی پوائنٹ اسپیسیفک کویشچن ہونا چاہیے اور اس کا جواب بھی اسپیسیفک آنا چاہیے. سوال اور جواب میں تقریر نہیں ہوتی. تو پہلا سوال کریں گے ماسٹر حنان میتھیو سین. گڈ آفٹرنون اسپیکر صاحب. میرا سوال یہ ہے, ول دی منسٹر کنسرٹ بی پلیسڈ ٹو اسٹیٹ دیٹ what steps are being taken to children labor in Pakistan? جی, who would answer the question? Minister for Parliamentary Affairs مہناز اکبر عزیز صاحبہ, آپ جواب دے دیں. سر سوال دوبارہ سے اگر ریپیٹ کریں. چائلڈ لیبر کے بارے میں سوال ہے, چائلڈ لیبر کے بارے میں. The question is کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ کس طرح ختم ہوگی, اس کے لیے کیا سٹیپس لے رہی ہے گورنمنٹ. سر آپ نے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے. جی شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں اس قوم کے جو مستقبل ہے اس کو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے یہاں ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان تمام اداروں کے سربراہوں اور ان کے جو اساتذہ کرام ہیں ان سب کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس جذبے کے ساتھ اور جو ٹیلنٹ ہم نے دیکھا ہے. ہمیں فخر ہے جناب اسپیکر کہ یہ جو ہمارا مستقبل ہے انشاءاللہ پاکستان کو ہماری توقعات سے بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائے گا. جی, اور میں اسپیکر صاحب میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ پاکستان کے ان نونیالوں کو, ہماری مستقبل خوابوں کو آج آپ نے وہاں پہ مدعو کیا. آج آپ نے ان بچوں کو, ہمارے مستقبل کو وہاں بٹھایا جہاں اس ملک اور قوم کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ کل انہی ایوانوں میں بیٹھ کے یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مفاد کے فیصلے کریں گے. میں اپنے پہلے سوال کے جواب میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے جناب اسپیکر قوانین بنے ہوئے ہیں, اور جو پہلی سپیچ ہمارے ماسٹر صاحب نے کی تھی میں نے پوری سپیچ سنی تھی, اور جس میں جس تحفظ کا جس احساس کا ذکر اس سپیچ میں ہوا ہے, یقیناً یہ لمحہ فکری ہے. ان قوانین پہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے کہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے. چائلڈ لیبر کے حوالے سے سخت قوانین بنے, ان پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے, اور جناب اسپیکر موجودہ حکومت اس چیز کا عہد کرتی ہے, اپنے ان مستقبل کے نونیالوں کو اور پاکستان کے مستقبل سے یہ پرومس کرتی ہے کہ ہر قیمت پر ان قوانین پہ عمل کروایا جائے گا اور 100% امپلیمنٹیشن ہوگی تاکہ پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر کے حوالے سے کوئی بھی سامنے واقعہ نہ آئے. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں, بہت سی تنظیمیں ہیں, بہت سے والنٹیئرز ہیں جو اس حوالے سے بھی کام کرتے ہیں, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو قوانین بنے ہیں وفاقی حکومت اور صوبے کے اندر ان پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے. شکریہ. The next question, please, the answer should be precise. The next question is Haris Mathuhal. Mathuhale. Mr. Haris, Master Haris Mathuhale. Ji, please ask the question. السلام علیکم سر, میرا نام حارث ہے اور میں الائٹ اسکول میں طالب علم ہوں. کیا ایوان میں موجود ممبران یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا غریب کسان, مزدور یا لوور طبقے کے لوگ بھی ممبران پارلیمنٹ بن سکتے ہیں؟ جی, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس. جناب اسپیکر, یہ جو ایوان ہے یہ پاکستان کا نمائندہ ایوان ہے.
اور آئین پاکستان کے تحت کوئی قدغن نہیں ہے کہ کسان کا بیٹا، غریب کا بیٹا، کسی مزدور کا بیٹا اس ایوان کا ممبر نہیں بن سکتا. اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جمہوریت ہے اور ہر پاکستانی کو، خواہ اس کا کسی مذہب، کسی رنگ اور کسی نسل سے تعلق ہو، اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آئین پاکستان نے اس کو دیا ہے، اس ایوان نے اس کو یہ حق دیا ہے. اس لیے ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے اور پاکستانی شریعت رکھتا ہے وہ اس ایوان کا ممبر ہو سکتا ہے. بالکل اس معزز ایوان میں، ہمارے پارلیمان میں بہت ساری مثالیں ہیں، اور آج بھی بہت سارے ممبران یہاں موجود ہیں جو دولت کے بل بوتے پہ نہیں لیکن اپنے ووٹرز کی محبت سے محنت اور مشقت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور بہت اچھی کنٹریبیوشن وہ ممبران ہمیں دے رہے ہیں. اب نیکسٹ کویسچن کریں گی نور الایمان.